بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج موسم بہت خراب تھا، باہر شدید بارش ہو رہی تھی۔ گرج چمک کی آواز سے میرا دل خوف کے مارے لرز رہا تھا۔ رات کا اچھا خاصا پہر گزر چکا تھا، لیکن بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، لیکن میرے جاگنے کی وجہ سے یہ بارش نہیں تھی۔ میں تو اپنے گھر میں محفوظ تھی اور چاہتی تو کھڑکیاں دروازے بند کر لیتی اور پھر بادل گرجنے کی آواز بھی مجھ تک نہ پہنچتی۔ میرے جاگنے کی اصل وجہ تو میرے اندر چلتا ہوا طوفان تھا۔ مجھے رات کے اس وقت خراب موسم میں فکر ہو رہی تھی تو صرف اور صرف فاخر کی۔ وہ نہ جانے کس حالت میں ہوگا۔ وہ تو میری ہی خاطر گاؤں آیا تھا۔ اس نے تو کبھی گاؤں کے گلی رستے تک نہ دیکھے تھے، اور آتے ہی یہاں کے مکار لوگوں کی سازش کا حصہ بن گیا تھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے میرے چچا کی حویلی کے کسی کونے میں قید تھا، اور میں اس سے نہ مل سکتی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی خبر لے سکتی تھی۔ میرا نام منال ہے۔ میری زندگی بہت ہی زیادہ خوبصورت اور عیش و عشرت سے بھری ہوئی تھی۔ اپنے والد کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے میرا ہر ناز اٹھایا جاتا تھا۔ غم کون سی چیز ہوتی ہے مجھے اس بات کا اندازہ تک نہیں تھا، اور میرا ہر ناز اٹھایا بھی کیوں نہ جاتا۔ میرے والد اس گاؤں کے ایک ایسے زمیندار تھے جن کے آگے سارے ہی گاؤں والے مزدوری کرتے تھے۔ ابا کی زمینوں سے پورے گاؤں والوں کا پیٹ بھرتا تھا۔ ابا کے بعد جس کی اس گاؤں میں سب سے زیادہ چلتی تھی وہ میرے چچا تھے، اور چچا بہت بڑے سیاستدان بھی تھے۔ ان کی رہائش زیادہ تر شہر میں ہوتی تھی، لیکن گھر بار اپنے گاؤں میں ہی تھا۔ ان کی فیملی گاؤں میں ہی رہتی تھی۔ میری چچا کے بچوں کے ساتھ بہت بنتی تھی۔ چچا کی بیٹی نازش اور میں اکٹھے ہی پڑھتے تھے، لیکن چچا پڑھے لکھے اور سیاستدان ہونے کے باوجود بھی بہت ہی تنگ سوچ رکھتے تھے۔ نازش اور مجھے دونوں کو ہی شہر جا کر مزید پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ہم نے اپنی ابتدائی تعلیم گاؤں کے ہی اسکول سے لی تھی۔ کالج لیول تک پاس ہی کے شہر پڑھنے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد جب ہم دونوں نے اپنی آگے کی پڑھائی کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہا تو مجھے اپنے بابا کی طرف سے اجازت مل گئی، لیکن نازش کو چچا نے مزید پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ نازش اور میں نے شہر جا کر یونیورسٹی میں پڑھنے کے سارے خواب اکٹھے دیکھے تھے۔ جب مجھے پتا چلا کہ اس کو گھر سے اجازت نہیں مل رہی تو میں بھی بہت دکھی ہو گئی تھی۔ پھر ابا کے ساتھ جا کر میں نے بھی چچا اور چچی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میرے چچا بہت سخت مزاج انسان تھے۔ انہوں نے ابا کی بھی نہ مانی اور ان سے کہنے لگے کہ آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹی کو شہر مت بھیجے، لیکن میں ابا کی اکلوتی اولاد تھی اور میری خواہش کے آگے میرے باپ نے اپنے بھائی کی نہ مانی تھی، اور یوں میرا داخلہ ہو گیا۔ میں شہر میں رہنے لگی۔ یونیورسٹی میں پہلے چند روز تو میں بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی، لیکن یہاں کی زندگی اتنی فاسٹ تھی کہ تھوڑے ہی وقت میں میری یہاں پر بہت ہی اچھی لڑکیوں سے دوستی بھی ہو گئی تھی۔ میں گاؤں سے پڑھائی کا خواب لے کر آئی تھی اور میرے سر پر پڑھائی کا جنون سوار تھا، اس لیے میں نے کبھی اپنے ذہن کو کہیں اور بھٹکنے نہیں دیا تھا۔ مجھے یہاں رہتے 1 سال کے قریب وقت ہونے والا تھا، لیکن یونیورسٹی کے اتنے کھلے ماحول میں بھی میں نے کسی لڑکے پر توجہ نہیں دی تھی۔ اس بات پر اکثر میری سہیلیاں تعجب کرتی تھیں کہ یہاں رہ کر بھی میں نے گاؤں والے طور طریقے اپنائے ہوئے تھے، کیونکہ میں اکثر لڑکوں سے بات کرنے سے کتراتی تھی، جبکہ میرے علاوہ سبھی لڑکیوں نے لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکوں کو بھی دوست بنایا ہوا تھا۔ یہاں دوستی کا مطلب صرف دوست ہوتا تھا، لڑکے یا لڑکی سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ دوستی کرنے کے لیے اچھا انسان ہونا اور گھل مل کر بات کر لینا ضروری تھا، لیکن میں کبھی کسی لڑکے کے ساتھ زیادہ گھل مل نہیں پائی تھی۔ شاید یہ گاؤں میں رہنے اور وہاں کی تربیت حاصل کرنے کا نتیجہ تھا، اس لیے اکثر میری سہیلیاں مجھے گاؤں والی کہہ کر بھی مجھ پر ہنستی تھی، لیکن ابھی تک میں نے پڑھائی کو ہی اپنا مقصد بنایا ہوا تھا، اس لیے اس بات کا بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے یا کیا بولتے ہیں۔ میں ایک دولت مند باپ کی بیٹی تھی، جو میرے پہناوے اور میری چال چلن سے صاف پتہ چلتا تھا۔ یونیورسٹی کے اکثر لڑکوں اور لڑکیوں کی نظر کا مرکز میں رہتی تھی، لیکن میری نظریں کسی کی طرف بہت کم اٹھتی تھیں۔ مہنگی مہنگی چیزیں خریدنا اور پیسے اڑانا میرا خاص شوق تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میری لڑکوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، بقول میری سہیلیوں کے کہ ہماری یونیورسٹی میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکا پایا جاتا تھا۔ میری زندگی یوں ہی اپنی ڈگر پہ چل رہی تھی، اور جبکہ ایک روز یونیورسٹی میں اچانک میری نظر ایک لڑکے پر پڑ گئی۔ ویسے تو میں بلا وجہ کسی کی طرف دیکھتی بھی نہ تھی، لیکن اس دن کو کوئی اتفاق کہیں یا پھر قدرت کی کوئی مصلحت کے سامنے آتا ہوا وہ لڑکا جو چلتا ہوا میری طرف آ رہا تھا اور میں اس سے ٹکرا گئی تھی، وہ آنکھوں پر چشمہ لگائے خوبرو سا نوجوان جو میری ہی غلطی کی وجہ سے ٹکرا گیا تھا، کیونکہ میں ہی بہت جلدی میں تھی، لیکن پھر بھی مجھے کچھ برا بھلا کہنے کی بجائے وہ معافی مانگ کر آگے بڑھ گیا تھا، اور میں پھر اس سے آگے نہ بڑھ سکی اور وہیں کھڑی اسے دور تک جاتا ہوا گھور رہی تھی، اپنے آس پاس کے ماحول اور لوگوں سے بے خبر، ایک ٹک نہارے میں مصروف تھی۔
وہ میری نظروں سے بے خبر اپنی منزل پر جا پہنچا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ بس وہی میری منزل ہے۔ میں شروع سے ہی بہت منہ پھٹ تھی، اس لیے اپنے دل کی بات کبھی اپنے دل میں دبا کر نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں نے فوراً جا کر اپنی بیسٹ فرینڈ تانیہ سے کہا کہ ابھی میری ٹکر ایک خوبصورت لڑکے سے ہوئی ہے اور میں اسے دیکھتے ہی دل ہار بیٹھی ہوں۔ تانیہ میری بات پر پہلے تو چونکی تھی، لیکن پھر زور زور سے کہا لگا کر ہنسنے لگی تھی کہ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک ہی ٹکر میں شدید قسم کی محبت ہو جائے، اور وہ بھی کسی ایسے انسان سے جسے تم نے دیکھا بھی پہلی بار ہے۔ میں دل کے ہاتھوں مکمل طور پر مجبور ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں تانیہ اور میری چند اور سہیلیوں کے علاوہ یونیورسٹی میں کسی کو زیادہ جانتی تک نہ تھی۔ میں روتی سی صورت بنا کر بس اس کی منتیں کرنے لگی تھی کہ مجھے اس لڑکے کا نام پتہ لے کر دو۔ تانیہ مجھ سے اس کا حلیہ اور جان پہچان پوچھنے لگی، لیکن میں تو اسے جانتی ہی نہیں تھی اور حلیے کے نام پر بس اسے اتنا ہی بتا پائی تھی کہ وہ بہت ہی خوبصورت تھا اور اس نے بلیک ڈریس اور آنکھوں پر چشمہ پہنا ہوا تھا۔ وہ اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے بولی تھی کہ ارے بھائی، اس یونیورسٹی میں کتنے ہی ایسے لڑکے ہوں گے جو چشمہ پہنتے ہوں گے، اب صرف چشمے کی بنیاد پر تو میں تمہارا محبوب نہیں ڈھونڈ سکتی۔ اس کی اس بات پر اس کے ساتھ بیٹھی میری چاروں سہیلیاں زور زور سے ہنسنے لگی تھی، لیکن وہ سب میرے دل کا حال نہیں جانتی تھی کہ مجھ پر کیا گزر رہی تھی۔ میں سچ میں ہی اس لڑکے سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے کوئی انجان لڑکا اتنا پسند آیا تھا کہ اس کے بعد 3-4 روز تک ہمیں وہ نظر نہ آیا، لیکن ہر بار ہر روز میری نظریں اسی کی تلاش میں رہتی تھیں۔ قسمت کو بھی شاید ہمارا ملنا منظور تھا، اور ایک روز اپنی سہیلیوں کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے میری اس پر نظر پڑ گئی۔ میں نے فوراً تانیہ سے کہا کہ یہی ہے وہ لڑکا۔ تانیہ ایسی تھی جو کبھی کوئی بات کرنے میں نہ اٹکتی تھی، اس لیے وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اسے روک کر کہنے لگی، بھائی تم جو کوئی بھی ہو، ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آؤ، میری دوست کو تم سے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ لیکن میں، جس نے اپنی ساری سہیلیوں کو اپنے عشق کے بارے میں بتا دیا تھا، اس لڑکے کے سامنے بولتے میری جان نکلنے لگی تھی۔ میں خود تو اس کو کچھ نہ کہہ پائی تھی، لیکن تانیہ کو بھی چپ رہنے کے اشارے کرنے لگی تھی، پر تانیہ اب میری کہاں ماننے والی تھی۔ وہ پچھلے 4 روز سے اس لڑکے کے بارے میں میری باتیں سن سن کر تھک چکی تھی، اس لیے میری خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تانیہ نے اسے بتا دیا کہ ہماری سہیلی تم سے بے حد محبت کرنے لگی ہے۔ وہ لڑکا مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا، تو پھر تانیہ ہی پھٹ پڑی تھی کہ ارے بھائی، اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ اگر یہ لڑکی تم سے محبت کرنے لگی ہے تو فائدہ تمہارا ہی ہے۔ تم جانتے نہیں یہ کتنے بڑے رئیس باپ کی بیٹی ہے، اور سب سے بڑھ کر دیکھو کتنی حسین اور پیاری ہے ہماری سہیلی۔ اس کی محبت کو قبول کر کے تمہارے تو بھاگ کھل جائیں گے۔ تانیہ کا انداز اتنا بچکانا تھا کہ وہ لڑکا عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے بنا کچھ کہے ہی وہاں سے چلا گیا تھا، اور میں اپنی اس حرکت پر بہت شرمسار ہونے لگی تھی، کیونکہ پچھلے 4 روز سے میں تانیہ اور باقی سہیلیوں سے یہ کہہ کر کے ان کے کان کھا گئی تھی کہ اگر وہ لڑکا مجھے نہ ملا تو میں نہ جانے کیا کر ڈالوں گی۔ اس روز کے بعد وہ مجھے ہر روز یوں ہی نظر آنے لگا تھا۔ وہ ہمارے آس پاس ہی چلتا پھرتا رہتا، لیکن میری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا تھا۔ میں تو اس سے اب بھی اتنی ہی محبت کرتی تھی۔ ایک روز میں اکیلی بیٹھی تھی جب وہ میرے پاس آیا اور بولا، کیا اس دن آپ کی سہیلیاں جو بات کہہ رہی تھیں وہ ٹھیک تھی، یا آپ سب مل کر میرا کوئی مذاق بنانے والے تھے؟ میں نے سر جھکا کر کہا کہ اس دن جب میں آپ سے ٹکرا گئی تھی، اسی دن پہلی ہی نظر میں آپ مجھے بہت پسند آ گئے تھے۔ پھر میں نے اپنے دل کی بات جب اپنی سہیلیوں کو بتائی تو انہوں نے آپ تک یہ بات اس انداز میں پہنچائی کہ آپ کو مذاق لگنے لگا، لیکن یہ سچ ہے کہ میں آپ کو دل دے بیٹھی ہوں۔ اس پر وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا دیا تھا اور بولا تھا کہ آپ مجھے پسند کرتی ہیں، یہ تو میری خوش قسمتی ہے۔ آپ بہت ہی خوبصورت لڑکی ہیں، یقیناً یونیورسٹی کے بہت سارے لڑکے آپ کو پسند کرتے ہوں گے، لیکن یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے مجھے پسند کیا ہے، اور میں آج آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو کبھی محبت میں شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گا۔ میں بھی آپ کو دل و جان سے چاہنے لگا ہوں۔ اس کے بعد تو جیسے میری زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی، فاخر دیوانوں کی طرح مجھے چاہنے لگا تھا۔ یونیورسٹی کے بعد بھی ہم دونوں بہت سارا وقت اکٹھے گزارتے۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتا تھا کہ مجھے بہت ہی خاص ہونے کا احساس ہونے لگا تھا۔ ہماری محبت کا سلسلہ یوں ہی چند ماہ چلتا رہا۔ ہم دونوں ساتھ گھومتے پھرتے، ہوٹلوں میں کھاتے، شاپنگ کرتے یا کہیں بھی جاتے، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ میں شہر میں اکیلی رہتی تھی اور فاخر اسی شہر کا رہنے والا تھا۔ مجھے فاخر کی اتنی عادت ہونے لگی تھی کہ رات کی چند گھڑیاں بھی اس کے بغیر گزارنا مشکل ہوتا تھا۔ پورا دن ساتھ رہنے کے بعد جب ہم جدا ہوتے تو رات کو دیر تک بھی فون پہ باتیں کرتے رہتے۔ میری امی اور بابا کو اب مجھ سے شکایت ہونے لگی تھی کہ میں انہیں فون نہیں کرتی اور وہ میرے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہوتا،
لیکن یہ بات بھی سچ تھی کہ میں نے اپنا سارا ہی وقت فاخر کو دے دیا تھا۔ ایک روز میری امی سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا بابا کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے۔ مجھے بابا کی طبیعت کا سن کر بہت فکر ہونے لگی تھی۔ میں نے فاخر کو بتایا کہ میں چند روز کے لیے گاؤں جانا چاہتی ہوں، لیکن فاخر پاگلوں کی طرح رونے لگا تھا اور بولا تھا کہ میں ایک دن بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور تم چند روز کی بات کرتی ہو، ویسے بھی جانا اپنے بس میں ہوتا ہے اور واپس آنا اپنے بس کی بات نہیں ہوتی۔ کیا پتا تم چند روز کا کہہ کر جاؤ اور پھر وہیں پر رہ جاؤ، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں کہیں بھی رہوں لیکن میرے دل میں صرف وہی رہے گا۔ اسے میری محبت پر تو یقین تھا لیکن اپنی قسمت پر نہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ قسمت نے پہلے بھی بہت بار مجھے دھوکہ دیا ہے، اس لیے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ جانے سے پہلے تمہیں میرے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ لیکن ماں اور بابا کے بغیر نکاح کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے فاخر کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ دیوانہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم بھلے نکاح کر لیں، تم جب بھی اپنے ماں بابا سے میرے بارے میں بات کرو تو نکاح کا مت بتانا، ہم سب بڑوں کے سامنے پھر سے شادی کریں گے۔ لیکن ابھی میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ مجھے بھی فاخر سے شدید محبت تھی اور اس کے ساتھ نکاح کرنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کی بات مان لی اور ہم دونوں نے کورٹ میں نکاح کر لیا۔ نکاح کے فوراً بعد میں گاؤں جانے کی تیاری کرنے لگی۔ فاخر بہت خوش تھا کہ ہم دونوں کی شادی ہو گئی تھی۔ میں گاؤں چلی آئی اور میرے بابا کی طبیعت سچ میں ہی خراب تھی۔ ایک دن میں بابا کے ساتھ گاؤں رہی اور پھر انہیں شہر چلنے کا کہا، کیونکہ گاؤں میں علاج معالجے کی کوئی خاص سہولت موجود نہیں تھی۔ اماں اور بابا دونوں ہی میرے ساتھ شہر میں آئے تھے جہاں بابا کا اچھے سے علاج ہونے لگا تھا۔ ہر چیز میں فاخر آگے آگے تھا۔ وہ بابا کا بہت خیال رکھتا، ان کے ساتھ ہاسپٹل جاتا، انہیں واپس گھر لے آتا، حتیٰ کہ وقت پر ان کو دوائیاں کھلاتا۔ اس کی اتنی فرما برداری دیکھ کر اماں اس سے خوب دعائیں دیتی، لیکن میں نے ابھی تک اپنی پسندیدگی یا نکاح کے بارے میں اماں بابا کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ بابا کی طبیعت بہتر ہوئی تو ہم گاؤں واپس جانے لگے۔ فاخر ایک بار پھر مجھے گاؤں جاتا دیکھ کر دکھی ہو گیا تھا، لیکن جلد ہی واپس آنے کا وعدہ کر کے میں اماں ابا کے ساتھ گاؤں چلی آئی تھی۔ گاؤں پہنچ کر جب میرے چچا میرے بابا کی طبیعت پوچھنے گھر آئے تھے تو انہوں نے بابا سے میرا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا اور بابا نے بھی خوشی خوشی انہیں میرے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی تھی۔ میں نے اماں کے سامنے بہت اعتراض کیا کہ میں ابھی کسی کے ساتھ رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن اماں نے بھی میری بات کو سیریس نہیں لیا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بابا اور چچا نے یہ رشتہ ہمارے بچپن میں ہی طے کر لیا تھا، تمہاری شادی تو ویسے بھی اسی گھر میں ہونی ہے، پھر چاہے رشتہ ہم جب بھی کر لیں، شادی تو تمہاری مرضی سے ہی ہوگی جب تم پڑھائی مکمل کر لو گی۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ اب میں اماں کو کیا بتاتی کہ میری شادی تو کب کی ہو چکی ہے۔ رشتے کی بات پکی ہوتے ہی دونوں گھروں میں خوشی کا ماحول بن گیا تھا۔ میرے چچا کے گھر تو جشن کا عالم تھا اور میرا کزن بھی بہت خوش تھا، جو بار بار مجھ سے ملنے کی خاطر میرے گھر آ جایا کرتا تھا۔ رشتہ پکا ہونے کے بعد اماں اور بابا کو بھی اس کا میرے ساتھ وقت گزارنا برا نہیں لگتا تھا، لیکن مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کیونکہ میں اب فاخر کی بیوی اور اس کی امانت تھی۔ میں جلد سے جلد شہر واپس جانا چاہتی تھی تاکہ میرے چچا کے بیٹے سے جان چھوٹ جائے اور وہاں جا کر میں اپنے اماں اور ابا کو اپنی پسند کے بارے میں بتا سکوں، کیونکہ یہاں رہتے میں جب بھی بابا کو کچھ بتانا چاہتی تو چچا بیچ میں آ جاتے تھے۔ آج کل چچا اور ان کی فیملی بابا کے آس پاس ہی رہتے تھے، انہیں بھی بابا کی طبیعت کا بہانہ مل گیا تھا۔ پھر ایک روز اپنا سامان پیک کر کے میں نے جانے کی تیاری کر لی اور بابا کو بتایا کہ میں یونیورسٹی سے مزید چھٹی نہیں کر سکتی، لیکن بابا سے پہلے مجھے چچا نے جواب دیا تھا کہ تم فی الحال گاؤں سے نہیں جا سکتی کیونکہ تمہارا نکاح فرحان سے ہونے والا ہے۔ یہ بات سن کر میں چونک گئی تھی اور بابا سے شکایت کرنے لگی تھی کہ اتنا جلدی آپ لوگ اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو بابا نے کہا تھا کہ صرف نکاح ہی کرنا ہے، رخصتی ہم تمہاری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد کریں گے۔ لیکن میں نکاح کے اوپر نکاح کیسے کر سکتی تھی، یہ سب ابھی بابا کو بتانا بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ فاخر کو بتا سکوں، شاید وہی اس بات کا کوئی حل نکال سکتا تھا۔ میں نے کمرے میں جا کر فاخر کو کال کی اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ مجھ پر بہت غصہ کرنے لگا تھا کہ میں واپس گاؤں کیوں گئی، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے فاخر کو جلد سے جلد گاؤں آنے کا کہا تھا تاکہ اسے بابا سے ملوا کر میں بابا کو بتا سکوں کہ میرا نکاح اس لڑکے کے ساتھ ہوا ہے اور اب یہی میرا شوہر ہے۔ فاخر بھی اسی دن شہر سے گاؤں کے لیے روانہ ہوا تھا۔ راستہ بھر اس کی میری ساتھ بات ہوتی رہی تھی، لیکن جب وہ گاؤں پہنچا تھا تب نہ جانے کیوں اس کا نمبر بن جا رہا تھا اور مجھے بہت ہی زیادہ پریشانی لگی تھی کہ فاخر گاؤں بھی پہنچ گیا ہے تو ابھی تک مجھ تک کیوں نہیں پہنچا۔ دوپہر سے شام ہونے کو آئی تھی اور میری پریشانی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ فاخر ساتھ ہوتا تو میری ہمت بڑھ جاتی، اب تو میں اس کے بارے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ دیکھتے دیکھتے ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ فاخر اسی گاؤں میں تھا لیکن مجھ سے مل نہیں پا رہا تھا اور میرا بھی اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا۔
1 हफ्ते बाद मेरे निकाह की तैयारियां दोनों घरों में शुरू हो गई थी। मेरे चचा के घर बहुत ही ज्यादा खुशियां मनाई जा रही थी। उनके घर से ढोल और शादियानों की आवाजें हमारे घर तक आ रही थी, जो सुनकर मेरा दिल बहुत जल रहा था। वो निकाह का दिन था और मैं शदीद परेशान थी। फाखिर का कहीं अता पता नहीं था। फिर मैंने सोच लिया था कि मुझे अकेले ही हिम्मत करके बाबा को ये बात बतानी होगी। मैं घर से सीधा डेरे पर गई थी, जहाँ बाबा और चचा दोनों मौजूद थे। मैंने बाबा से कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन इस बार भी बाबा से पहले चचा बोल पड़े थे और मेरा हाथ पकड़कर मुझे सीधा घर की तरफ ले जाने लगे थे। बाबा के सामने उनका कहना था कि बेटियों का यूं डेरे पर आना अच्छा नहीं होता। चलो, जो भी बात करनी है मुझे बताओ, हम घर चलकर बात करते हैं। बाबा की तबीयत सही नहीं और उन्हें परेशान मत किया करो। अपने साथ घर ले जाते हुए रास्ते में चचा ने मुझे बताया था कि फाखिर उनके कब्जे में है और वो मेरे और फाखिर के निकाह के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। चचा का कहना था कि चुपचाप फरहान के साथ निकाह के लिए रजामंदी दिखाओ, वरना फाखिर को जान से मार दिया जाएगा। चचा की बात सुनकर मेरे उसान खता हो गए थे। मैंने पूछा कि फाखिर कहाँ है। तब उन्होंने बताया कि वो मेरी हवेली के एक तहखाने में कैद है, जहाँ तक तुम कभी नहीं पहुँच सकती। मुझे फाखिर की जान की बहुत फिक्र होने लगी थी, इसलिए मैंने चुपचाप चचा की बात मान ली थी। मैंने चुप का घूंट भर लिया था और चारों तरफ तैयारियां शुरू हो गई थी। मेरे चचा सियासतदान होने के साथ साथ बहुत ही चालाक आदमी थे। मेरे जरिए वो बाबा की तमाम मलकियत पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे, क्योंकि मेरे बाबा उम्र में उनसे बड़े और ज्यादा दौलतमंद थे। मेरे चचा शुरू से ही बहुत लालची किस्म के इंसान रहे थे। अपनी लालच में वो ये तक भूल गए थे कि मेरा निकाह पहले से हुआ है। अब निकाह के बाद निकाह कैसे हो सकता था, लेकिन वो अपनी लालच में इस कदर अंधे हो गए थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। शाम होते ही मेरे लिए चचा के घर से निकाह का जोड़ा लाया गया था और मुझे गांव की लड़कियां वो कपड़े पहनाकर तैयार करने लगी थी। मैं चुपचाप फाखिर की जिंदगी की खैर मनाते हुए फिर से दुल्हन बनने लगी थी। मुझे सजा कर जब हॉल में लाया गया तो पूरा ही हॉल मेहमानों से भरा हुआ था और मेरा कजन फरहान दूल्हा बना मेरे इंतजार में बैठा था। मुझे ले जाकर फरहान के पास बिठा दिया गया। चचा की शातिर नजरें अब भी मुझ पर टिकी हुई थीं और उन्हें देखकर मुझे फाखिर की फिक्र होने लगी थी। सबके साथ साथ मेरी अम्मा बाबा भी बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन अफसोस मैं किसी से कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। निकाह के लिए जब निकाह ख्वां को बुलाया गया तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि उसकी आवाज़ बिल्कुल फाखिर जैसी थी, लेकिन उसने अपना हुलिया बहुत ही मुख्तलिफ किया हुआ था। मैं उसे पहचान नहीं पा रही थी। मुझे शक तो हो रहा था कि शायद वो फाखिर हो, लेकिन मैं उससे पूछ भी नहीं सकती थी। फिर उसने मौका पाकर मेरे नज़दीक आकर आहिस्ता से बोला था कि मैं फाखिर हूँ। तब मेरी जान में जान आई थी और मैंने शुक्र अदा किया था कि फाखिर उन लोगों के चुंगल से निकल आया था। अब सबसे बड़ा मसला इस बात का ऐलान करना और मेरे बाबा को बताना था, जिसकी मुझे ही हिम्मत करनी थी। और फिर फाखिर की मोहब्बत को याद करके मैं उसी वक्त उठ खड़ी हुई और फाखिर का हाथ थामा। सबके सामने मैंने फाखिर को ले जाकर अम्मा और बाबा को बताया कि मैं इस लड़के से पहले ही निकाह कर चुकी हूँ, इसलिए चचा के बेटे से अब मेरा निकाह होना नामुमकिन है। मेरे चचा चीखते हुए आगे बढ़े और फाखिर को पकड़कर कहने लगे कि तुम आखिर कैद से कैसे निकलकर बाहर आए। तो फाखिर कोई भी जवाब देता इससे पहले मेरे बाबा ने आगे आकर मामला संभाल लिया और चचा को पीछे हटाकर मुझे पहले बहुत गुस्से से देखा। थोड़ी देर खामोश रही और फिर अम्मा को हम दोनों को अंदर ले जाने का कहा। बाबा को किसी की कोई परवाह न थी, क्योंकि इस गांव में इनसे बढ़कर कोई नहीं था जिसकी वो परवाह करते। फिर मेरे बाबा ने मेरी खुशियों की खातिर हम दोनों की शादी को कबूल कर लिया था और बाकी की हमारी जिंदगी सुकून से गुजरने लगी थी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल एक नई दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ।